یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 تا 52 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، جو کہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیات ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو یہ خیال مت کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدے سے متعلق خلاف ورزی کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن اس زمین کو اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور لوگ نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے آنے کے لیے کہ جو واحد اور زبردست ہے، اور تم دیکھو گے گناہگاروں کو اس دن کہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کا کرتا گندھک کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانک رکھا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اللہ بدلہ دے ہر ایک کو جو کچھ اس نے کیا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یہ پیغام پہنچا دینا ہے لوگوں کو، اور تاکہ لوگ ڈر جائیں اس سے اور یہ جان لیں کہ معبود وہی ایک ہے، اور تاکہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیات کے اندر اہل مکہ کو پچھلی قوموں کی سرگزشت عبرت حاصل کرنے کی تلقین پچھلی آیت کے اندر بھی کی گئی کہ اب بھی وہ ہوش کے ناخن لے لیں اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے یا دنیا کے اندر اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے پہلے پہلے اللہ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور گزشتہ اقوام کے حالات سے سبق حاصل کر لیں، اپنی روش کو بدل لیں۔ تو یہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جو اہل ایمان کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں اور حق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں، ان سے جو وعدہ فتح و نصرت کا کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ ابتدائی طور پر اہل ایمان کو جو مصائب اور مشکلات اٹھانے پڑے، دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک امتحان تھا کہ حق پر ڈٹ جانا، صبر کرنا اور ثابت قدمی کے ساتھ حق پر چلتے جانا، اور مخالفین کی مخالفت کا اور ان کی سازشوں کی پرواہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر یقین رکھنا،
یہ دراصل ان کی ایک طرح سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اور اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کی خلاف ورزی اللہ ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ وہم و گمان بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ ان لوگوں سے زبردست بدلہ لے گا اور اللہ ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہ زمین کو بدل دیا جائے گا۔ اس دن زمین کو بدل دیا جائے گا، یعنی اس وقت جو موجودہ زمین کی کیفیت ہے وہ نہیں رہے گی، بلکہ کوئی اور زمین بدل دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق زمین کی سطح کو بالکل مستوی کر دیا جائے گا، یعنی اس پر درخت، پہاڑ اور وادیاں یہ سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی، اور زمین جو اپنی صفات اور شکل و صورت میں آج نظر آتی ہے اس طرح وہ موجود نہیں ہوگی، اور لوگ اللہ کے سامنے وحدہ لا شریک کے سامنے جو زبردست ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ تم اس دن گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں کے اندر جگڑ کر، اور وہ زنجیریں 70 ہاتھ لمبی ہوں گی۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ان کو پکڑ کر اور زنجیروں کے اندر جگڑ کر اور آپس میں باہم ملا کر جہنم کے اندر لے آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور ان کا لباس گندھک کا، کہ جو آگ کو پکڑنے کی خاصیت رکھتا ہے، آگ ان کی طرف لپٹتی ہوگی اور ان کا لباس ایسا ہوگا کہ جو آگ کو جلد پکڑ لینے والا ہوگا، اور ان کے چہرے بھی آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ تو فرمایا یہ اس لیے ہوگا کہ قیامت کو اللہ رب العزت نے رکھا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر جو جس قسم کے اعمال کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر قیامت کے قائم ہونے کا جو ایک وجہ بتائی گئی کہ آخر میں ایک دن ایسا ہونا ضروری ہے کہ جس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کے کیے کا پورا بدلہ ملے، اچھے اعمال کا پورا بدلہ، برے اعمال کا پورا بدلہ۔ یہ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کو اس لیے رکھا اور اسے یوم الحساب بھی اس لیے فرمایا کہ اس دن پورا حساب ہوگا۔ جس شخص نے نیکی کی اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ اپنے فضل سے اس کو زیادہ عطا فرمائے گا، اور جس نے برائی کی اللہ رب العزت اس کو برائی کا بدلہ دے گا، لیکن اس سے زیادہ نہیں جتنا کہ اس نے برا کیا تھا۔ اللہ کا فضل اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے قیامت کے دن مجرمین کو ان کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ تو قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں فرمایا گیا تاکہ اللہ بدلہ دے ہر ایک کو جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا تھا۔ اچھا کیا تھا تو اچھا بدلہ، برا کیا تھا تو برا بدلہ۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اور اس پیغام کو، پیغام حق کو، قرآن مجید کے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو فرمایا گیا یہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے آخرت کے عذابات سے ڈرایا جائے۔ اور اس پہنچا دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہنچانا اس لیے ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے انہیں آخرت کے عذابات سے ڈرایا جائے، تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے ڈر کر اس پیغام کو قبول کر لیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں۔ اور یہ پیغام اس لیے بھی ہے کہ اہل عقل اور دانش اور اہل علم اس سے سبق اور نصیحت حاصل کر لیں، کیونکہ قرآن مجید اور شریعت اسلامیہ پوری کی پوری نصیحت ہے، اور نصیحت کے اندر خیر خواہی کا پائے جانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے یہ کلام مجید ایک خیر خواہانہ نصیحت ہے تاکہ اس کو قبول کر کے اللہ کی دائمی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین و آسمان کے بدل جانے کے کیا معنی ہیں؟ جیسے کہ آیت کے اندر فرمایا گیا
کہ زمین بھی اور آسمان بھی بدل دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین کو بالکل مستوی پلین کر دیا جائے گا، اس میں درخت، پہاڑ اور غار وغیرہ کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اور لا تری فیہا عوجا ولا امتا بھی، کہ پہاڑ جو آج کل راستے کے اندر نظر آتے ہیں اور سڑکیں اور کہیں اونچائی اور کہیں نچائی، یہ صورت نہیں رہے گی، بلکہ ایک صاف میدان کی طرح اس زمین کو بنا دیا جائے گا۔ اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے یہ معنی بھی فرمائے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی زمین کو بدل دیا جائے اور اس کی جگہ زمین بھی اور ہو جائے اور آسمان بھی دوسرے بنا دیے جائیں، کہ جیسے قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور زمین کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ ایک ایسی سرزمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف اور سفید ہوگی جیسے میدا کی روٹی ہوتی ہے، کوئی علامت اس کے اوپر نہیں ہوگی، مکان، باغ، درخت، پہاڑ، کچھ بھی اس کے اوپر باقی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ایک عالم، یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدلی جائے گی تو آدمی لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری جگہ ہوگی، وہاں پر موجود ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔